تحریک لبیک پاکستان جو ہے اس کے جو دھرنے ہوئے ہیں، آپ یقین کیجئے گا کہ شرم سے آنکھیں جھک جاتی ہیں جو کچھ ہوا، جیسے انہوں نے مظاہرہ کیا ہے اپنی قوت کا اور اپنی انتہا پسندی کا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ افتخار عارف صاحب، یہی سوال آپ کی طرف، قائد نے اتنے غیر مبہم الفاظ میں ان ایمبیگوسلی یہ بات واضح کر دی تھی کہ اس ریاست میں معاشرہ کس قسم کا تشکیل دیا جائے گا۔ یہ کیا ہو رہا ہے سر اس ملک میں؟ یہ جو قائد کی تقریر کا حصہ آپ نے سنایا، ہمارے بعض دانشور جو ہیں اب اسی کا انکار کرتے ہیں کہ قائد نے تو یہ کہا نہیں تھا۔ اب یہ آواز آپ نے سنوا دی تو اب کس کو انکار کی ہمت ہوگی، حوصلہ ہوگی؟ اصل میں جو بات ہے وہ بالکل سیدھی ہے۔ قائد اعظم کی کون سی بات کا ہم نے پاس کیا؟ انہوں نے سیاستدانوں سے جو کہا تھا وہ سیاستدانوں نے نہیں کیا، جو فوج سے کہا تھا وہ فوج، جو بیوروکریسی سے کہا تھا اس کا لحاظ انہوں نے نہیں کیا، جو نوجوانوں سے کہا تھا وہ نوجوان اور کاموں میں لگ گئے۔ جو ہمارے علماء ہیں اب انہی کو آپ دیکھیے، پچھلے 15-20 برسوں میں جتنے واقعات ہوئے ہیں مائنورٹیز کے حوالے سے، خواتین کے ہراساں کرنے کے حوالے سے، یعنی اخلاقی انحطاط کی انتہا ہو گئی۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہ تو سیالکوٹ کا واقعہ، پشاور کا واقعہ، لاہور کا واقعہ، کراچی کے واقعات، یہ سب آپ کے سامنے ہیں، کوئٹہ کا واقعہ، کوئی تشدد اور انتہا پسندی کی، اور اس میں جو بدترین، جو میں بالکل بغیر کسی خوف تردید کے ایک بات آپ سے کہتا ہوں کہ وہ جب یہ ابھی تحریک لبیک پاکستان جو ہے اس کے جو دھرنے ہوئے ہیں، آپ یقین کیجئے گا کہ شرم سے آنکھیں جھک جاتی ہیں جو کچھ ہوا، جیسے انہوں نے مظاہرہ کیا ہے اپنی قوت کا اور اپنی انتہا پسندی کا، اور اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ حکومت نے ان کے سامنے جسے کہتے ہیں گھٹنے ٹیک دیے، اور مفاہمت کے لیے کوئی، چلیے سینٹ ہے اور نیشنل اسمبلی ہے، اور کوئی دانشوروں کا، کوئی یونیورسٹی کے وائس چانسلرز کا، کوئی پڑھے لکھے لوگوں کا، علماء کو بھی ان کے بیچ میں ڈالا گیا کہ جو مفاہمت فرمائیں گے وہ اس کی گویا قیادت مولانا منیب الرحمان صاحب کریں گے، وغیرہ وغیرہ۔ اب آپ اس کو دیکھیے کہ جو طبقے اس بات کے ذمہ دار ہیں جنہوں نے یہ سب مائنڈ سیٹ پروڈیوس کیا، یہ جو تحریک لبیک پاکستان یا دوسری انتہا پسند جماعتیں اس ایک دن میں ظہور میں نہیں آتی، اس کو وقت لگتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ 75 سالوں میں کبھی ہمارے عوام جو ہیں وہ کبھی بھی ان طبقوں کو پہلے قابل اعتنا نہیں سمجھتے تھے۔ انہوں نے ہمیشہ ان کو جو مذہبی بنیادوں پر ٹکٹ مانگنے جاتے تھے وہ ہمیشہ شکست کھاتے تھے، اور جو دوسری قوتیں تھیں وہ گویا کامیاب ہوتی تھی۔ اب صورتحال بالکل مختلف ہوتی جا رہی ہے، اور خوف آتا ہے کہ اگر یہی، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک دن میں نہیں بنی، اور ادارے ان کی سرپرستی کرتے ہیں اور ساری دنیا جانتی ہے، ہم ان کا نام نہیں لیتے۔ آپ نے کہا کہ ملک کا یہ حال ہے، نوجوان بے روزگار ہیں، نوجوان تعلیم سے محروم ہیں۔ آپ نے خود ابھی فرمایا کتنے بچے ہیں جو اسکولوں میں جانے سے، اور ایک طبقاتی نظام تعلیم ہے، انگریزی اسکول کے تسلیم صاحب تشریف فرمائے، وہ مجھ سے بہتر اس بات کو جانتے ہیں۔ مجھے بعض دفعہ کمیشن میں بیٹھنے کا اتفاق ہوتا ہے، سول سروس میں کوئی ایسا بچہ کامیاب نہیں ہو سکتا جس کی انگریزی اچھی نہ ہو، جو انٹرویوز میں انگریزی میں سوالوں کے جواب نہ دے سکے، جو امتحان میں انگریزی میں پاس نہ ہو سکے۔ اب مجھے آپ بتائیے کہ وہ بچے، چاہے وہ لورالائی کے ہوں، چاہے وہ پشین کے ہوں، چاہے وہ گوادر کے ہوں، سکھر کے ہوں، جیکب آباد کے ہوں، وہ آ ہی نہیں سکتے۔ وہ وہی بچے آئیں گے جو انگریزی، میں نام نہیں لینا چاہتا اسکولوں کے، ان کے پڑھے ہوئے بچے ہوں گے۔ اچھا وہ بچے
میرے جو دونوں دفتر 30 برس سے تھے وہ H8 میں واقع ہیں. وہاں گاڑیوں کی لائن لگی ہوتی ہے, بچوں کو لے کر گاڑیاں آتی ہیں, کھڑی رہتی ہیں, ان میں ملازم ہوتے ہیں ان کے کھانے کے ساتھ, اور جس وقت اسکول چھٹتا ہے, ختم ہوتا ہے, تو وہ بچے جاتے ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ 17-18 گریڈ کی جو تنخواہیں ہیں, کیا اس میں وہ بچے آ سکیں گے؟ ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے ان کی. وہ سیدھے اگر برائٹ ہیں تو باہر کی یونیورسٹیوں میں چلے جاتے ہیں اور پھر کبھی واپس نہیں آتے. پورا سرمایہ تو ایک بالکل طبقاتی نظام نے طبقاتی معاشرے کو بالکل بدل کے رکھ دیا ہے, اور کسی کو احساس نہیں ہے. آپ یہ دیکھیے رواداری, اب میں پلٹ کے دیکھتا ہوں, جیسے علماء تھے, میں ان کے نام بھی لے سکتا ہوں, لیکن اب جو علماء کی ایک صورت احوال سامنے ہے, اس میں کون سے ایسے علماء ہیں جو عالمی سطح پر اپنی علمی لیاقت کی وجہ سے جانے پہچانے جاتے ہوں گے؟ وہ تو اچھا, آپ پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ وہ کون سے علماء اور کون سی جماعت ہے جس نے عالمی سطح پر ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا ماشاءاللہ.